السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جامعہ صوت القرآن کے سالانہ اجلاس میں یہ تیسری مرتبہ موقع مجھے ملا ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کر خطاب کروں، جو ہندوستان میں دہلی سے آگے ہریانہ صوبہ کے میوات ضلع کا ایک شہر ہے پننگواں۔ اس شہر کا ایک متحرک اور بڑا ہی کامیاب ادارہ جامعہ صوت القرآن، جس میں بنین اور بنات کے 400 طلباء اور اس سے زائد پر مشتمل یہ کامیاب ادارہ، جس کے متحرک نوجوان عالم دین مولانا عابد سلفی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران ہیں، بڑے ہی محنت سے اپنا خون پسینہ سینچ کر اس ادارے کو اس حد تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے لیے جو حضرات چاہے ہندوستان میں ہو یا بیرون ہند سے ہوں اپنا مالی تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کو دارین کے اندر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس ادارے سے پڑھ کر نکلنے والے تمام طلباء و طالبات کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل کر شرک کا خلا خما کر کے توحید کا ڈنکا بجانے جیسا دین کا سچا دائی اللہ تعالیٰ اس ادارے کے طلباء کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس جلسے میں مجھے دو مختلف عناوین پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ آپ اشتہار میں میرے نام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں نشہ کا بڑھتا ہوا رجحان اور آپسی رشتہ داروں کے حقوق، دو الگ الگ عناوین ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جوانی انسان کے زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس جوانی کی عبادت کو حد سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جوانی میں انسان اللہ کی معروف اور عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چل کر وہ اللہ کو خوش بھی کر سکتا ہے، اور اپنی جوانی کو وہ بربادی کے نتیجے میں لا کر شیطان کا فرما روا ہو کر وہ اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں انسان کے پیروں میں جنبش آنے سے پہلے 5 سوالات جب کرے گا تو ان میں کا ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دیا تھا، بتا اس جوانی کا تو نے کیا کیا، کہاں بتایا۔ ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی میں
اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں. یہ اسی وقت ممکن ہے تب آپ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کریں گے. اگر آپ اپنے دوستوں کو پینے کھانے والے، نشہ کرنے والے اور برائی کرنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے گانے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے اور بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا جیسے نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ایک نمبر کے نشہ کرنے والے شرابی اور کبابی بن جاؤ گے. یہ ناممکن ہے کہ آپ بروں کی صحبت اختیار کر کے بڑے اللہ ولی بن جائیں. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. خیر، آج کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو جیتی جاگتی جوانی کے اندر دنیا سے الوداع ہو رہے ہیں. موت کا گھونٹ پی کر وہ جا کر قبر کے آغوش میں سو رہے ہیں. خاص کر نشہ کرنے والے نوجوانوں کا طبقہ ہر نشے کی چیز پر لکھا رہتا ہے. الکوہل چیز پر، جو بھی شراب کی بوتل ہے یا سگریٹ کا پیاک ہے یا تمباکو گھٹکوں کا جو پاکٹ ہوتا ہے، اس پر لکھا رہتا ہے کہ آئی ایم اے کینسر، میں کینسر ہوں، آئی ایم اے کلر، میں قاتل ہوں، تجھے مار دوں گا. اس پر لکھا رہتا ہے. اور جو لوگ کینسر سے دوچار ہو کر اپنا منہ سڑا لے کر مر چکے ہیں تڑپ تڑپ کے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اسے ہوش نہیں آتی، کیونکہ لت لگ چکی ہے، بری عادت کی لت پڑ چکی ہے، بچنا مشکل ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کسی بھی چیز کے عادی مت بنو. اسلام جب اللہ کے نبی ملک عرب میں لے کر آئے، زمانے جاہلیت سے لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پیتے تھے صحابہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی 219ویں آیت نازل کرتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اے میرے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بیان کیجئے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، بچو اس سے. پھر دوسری آیت اتری، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے ایمان والو، اگر تمہارے دل میں ایمان باقی ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آئیے. اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا. پھر تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے قرآن مجید میں سورہ مائدہ 91 آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، یہ جان لو اللہ نے شراب کو، جوئے کو اور فال ڈالنے والے پانسوں کو مکمل طور پر حرام کر دیا. یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے شراب جیسی نشہ آور چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اب جو قیامت میں اللہ کے سامنے کامیابی دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. نہیں بھائی، مجھے کامیابی نہیں چاہیے، میں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتا ہوں، کتے کی موت مرنا چاہتا ہوں، کینسر آ کر بیچ جوانی میں خبر میں جانا چاہتا ہوں، میری جوان بیوی کو بیوہ، میرے
چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. جسے آرزو ہے وہ اپنائے نشاور چیزوں کو, وہ کھائے تمباکو گھٹکے کو. میرے بھائیوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کرنے والے صحابی کو بھیجتے ہیں, اے میرے صحابی جاؤ مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام ہو گئی. اللہ اکبر. جیسے ہی صحابی رسول اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو سن لو, اللہ نے نبی علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی دی, اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیا. بعض صحابہ گھروں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کہ حقیقت میں آیت اتری یا نہیں اتری. جائیں نبی کے پاس تحقیق کریں گے, بعد میں چھوڑیں گے, پہلے پینے کا پی لیں گے. نہیں, جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی, کوئی پیالہ بھر رہا تھا, کوئی جام دے رہا تھا, کوئی لے کر پی رہے تھے, کوئی اپنے ہونٹوں کو لگا دیے تھے, کسی کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا. جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آیت اتری, اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں صحابہ کے اندر دیکھیے, صحابہ کے اندر دیکھیے. جیسے ہی قرآن مجید کی آیت کانوں میں پہنچتی ہے, اللہ کا اعلان پہنچتا ہے, منہ سے لگی ہوئی شراب صحابہ نکال کر پھینک دیتے ہیں, جس کے منہ میں شراب کی گھونٹیں وہ تھوک دیتے ہیں, اور جن کے گھروں میں کئی برسوں کے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے نکال کر باہر پھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس دن مدینے کے گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی گویا موسلا دھار بارش آ کر رک گئی ہو اور بارش کا سیلاب کا پانی بہ رہا ہو. قسم اللہ کی, اس دن مدینے میں کوئی بارش نہیں آئی تھی, بس صحابہ اپنی شرابوں کو لا کر باہر اس طرح پھینک رہے تھے. جیسے ہی سنے ویسے ہی عمل. اللہ کے نبی علیہ السلام جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام 2 رکعت کے بعد جوتے نکال دیے, صحابہ بھی نکال دیے. نبی نے سوال کیا, آپ نے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, فدا کا ابی و امی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ڈال کر پڑے, ہم ڈال کر پڑے, آپ نے نکال دیا, ہم نے بھی نکال دیا, ہم کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کیوں ڈالا اور کیوں نکال دیا, ہم وہی کرتے ہیں جیسا آپ کو کرتا دیکھتے ہیں. کیوں, کیا, کئی کو یہ سوال کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بس آپ کو دیکھے عمل کرے. اسے کہتے ہیں اطاعت کا جذبہ. ہمارے نوجوانوں کو سنائیں, بھائی شراب چھوڑ دے, گھٹکا چھوڑ دے, تمباکو چھوڑ دے. چھوڑیں گے مولانا, ذرا دیری سے چھوڑیں گے. اچانک چھوڑے تو مرغی کے دورے پڑتی ہم نا, مرغی کے دورے, اینٹ لگ مرنے کے ایسے ہاتھ کٹ جاتی, تڑپلے کو وہاں سونا پڑتا, لہوا ہاتھ میں پکڑنا پڑتا. مرغی کے دورے پڑتی مولانا, چھوڑنے آتا نہیں, فٹس کی بیماری آتی. ارے اللہ کے بندے, تجھے مرغی کے دورے پڑیں دے, تجھے فٹس کی بیماری آنے دے. وہ فٹس کی بیماری میں مریں گا, اللہ جنت دیں گا, لیکن شراب پیتے مریں گا, جہنم میں جائیں گا. دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, کل مسکر خمر وکل خمر حرام, ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب اللہ نے حرام کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں بیڑی سگریٹ نہیں کہتے مولانا, کون کی بولے یہ مکرو کہتے, یہ مکرو یہ پی سکتی کہتے. جی کون سی بولے مکرو؟ اسلام میں اکرو مکرو ہے نہیں, یا تو حلال یا تو حرام, یا تو کھانا نہیں تو کھکار کو تھوکنا, یا تو جنت یا تو جہنم, یا تو نیکی یا تو گناہ. اکرو مکرو بول کر کیا سگریٹ کو حلال کر لو گے؟ ارے حرام ہے یہ. نہیں مولانا, نشہ نہیں چڑھتا, ذرہ مزہ آتا. اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالتا, خبر میں پہلے سانپا بچھوا چھوڑتا, بعد میں اٹھا جہنم میں ڈالتا. ہر حرام چیزوں سے استفادہ اللہ نے حرام کر دیا, ہر حرام چیزوں سے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں, ثلاثۃ قد حرمہ اللہ علیہ
یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق، ماں باپ کا نافرمان، والدیوس، اور ایسا دیوس جس کی ماں بیٹی بیوی بے پردہ گھومتی ہو اور اس کے دل میں غیرت نہیں جاگتی۔ اور مسند احمد کی اور ایک حدیث میں وقاطع الرحم، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ 3 لوگوں پر اللہ جنت حرام کر دیا۔ ان میں سے ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ کا شرابی عادی۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر شرابی ایک بار شراب پی لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر دوسری بار شراب پیے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ دوسری بار بھی معاف کر دے گا۔ اگر تیسری بار شراب پی لے گا، انسان بشری تقاضے کے مطابق دوستوں کی صحبت میں پارٹیوں میں چلا گیا، شراب پی لیا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تیسری بار بھی معاف کر دے گا۔ لیکن 4تھی بار اگر شراب پیے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں ہے جہنم کی نہر الخبال اللہ اسے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ نہر الخبال کیا ہے اللہ کے نبی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ، نہر الخبال، جس کا ایک خطرہ اللہ دنیا میں ڈال دے، ساری دنیا کی مخلوق اس کی بدبو سے بے ہوش ہو جائے۔ اور جب جہنمی پینے کے لیے مشروب پوچھیں گے، یہی نہر الخبال اللہ دے گا۔ اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی پیٹ کے آنتڑیاں کٹ کر پاخانے کی جگہ سے نکل جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ نہر الخبال اللہ تعالیٰ پینے کے لیے ان شرابیوں کو دے گا۔ لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل بدل کر، تبدیل کر کے شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ قیامت کے قریب لوگ اللہ کی چھوڑ کر بندوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ کے علاوہ بندوں کی پوجا کیسے کی جائے گی؟ بخاری مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پاکھنڈی علماء، یہ چور مفتیاں اللہ کے حلال کو حرام میں فتویٰ دیں گے اور اللہ کی حرام کو حلال میں فتویٰ دیں گے۔ ان عالموں، ان مفتیوں، ان چور عالموں کے فتووں پر عمل کر کے اللہ کے حلال کو حرام کر لینے والے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے گویا اللہ کی نہیں ان علماء کی عبادت کریں گے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ میری امت کے لوگ بھی قیامت کے قریب چور مفتیوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیں گے۔ یہ چور مفتیاں فتویٰ دیتی ہیں بیئر جائز ہے، پی لے پی لے۔ بیئر بولے تو فروٹ کا جوس، کیا بھی نہیں آتا اس میں، نشہ نہیں آتا، تھوڑا پیے تو ذرہ ٹیسٹ آتا، پی لے، جائز ہے۔ سیندھی، پتہ نہیں ہاں میوات میں کیا بولتی، ہریانہ میں کیا بولتی، ہمارے کرناٹک میں سیندھی بولتی، جو سندولا اور کھجور کے درخت سے یا تاڑ منجل کے درخت سے وہ مٹکا درخت میں باندھ کر اس کا نیرا نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اس میں نشہ آ جاتا ہے، اسے نیرا کہتے ہیں یا سیندھی کہتے ہیں۔ یہاں کیا بولتی معلوم نہیں مجھے۔ سندولے کا درخت، چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے درخت سے جو مٹکے باندھ کے نکالتے ہیں نا پانی، اسے لوگ حلال سمجھ کے پیتے ہیں۔ ہاں، سورج نکلنے سے پہلے وہ نیرا ہے، قدرتی پانی ہے، اس کے اندر کافی مفید ٹھنڈک ہوتی ہے، پی سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے کے بعد قدرتی طور پر اس میں نشہ آ جاتا ہے، وہ پینا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ لوگ قیامت کے قریب ہر نشہ کی چیزوں کو نام بدل بدل کر استعمال کریں گے۔ آج دیکھو، شراب کہتے، بیئر کہتے، برانڈی کہتے، وسکی کہتے، رم کہتے، اور یہ گھٹکے کہتے، یہ گانجا کہتے، افیون کہتے، ڈرگس کہتے، استغفر اللہ، ہزار نمونے کے آگے، ہزار نمونے کے آگے، اور یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چاہے وہ شراب انگور سے تیار ہو، چاہے وہ شراب کھجور
کھجور سے بنے، شہد سے بنے، گیہوں سے بنے، جو سے بنے، جسے پانی میں رکھ کر کئی دنوں تک سڑا کر پھر اس کے اندر کیمیکل مکس کر کے شراب بنا دی جائے، وہ حرام ہے۔ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جو شرابی ہوتے ہیں اس پر لعن طعن مت کیجئے۔ ایک صحابی تھے نبی کے زمانے میں جو اسلام لانے سے پہلے شراب پیتے تھے، ان کا دوست ان کو لعنت کرتا تھا۔ جب وہ اسلام قبول کرے تو اس عادت کو انہوں نے ترک کر دیا، مکمل چھوڑ دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا آپ کسی بھی شرابی پر لعن طعن کرنے کے بجائے اسے اللہ کے احکامات بتاؤ، اسے شراب کی عادت سے بچنے کی تلقین کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک آدمی اگر کوئی اپنی زندگی میں ہلاکت دیکھنا چاہتا ہو، وہ نشہ آور چیزوں میں پڑ جائے، ساری جوانی اس کی برباد، ساری جوانی اس کی برباد۔ ایک مشہور واقعہ ہے سنن البیہقی کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر کہ ایک بڑا اللہ ولی تھا، اس کے سامنے 3 آفر رکھے گئے۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اور ایک شراب کا پیالہ تھا، اور ایک بچے کو قتل کرنا تھا۔ تینوں میں سے کسی ایک آفر کو اختیار کرو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ پھانسی پر لگا دیں گے۔ وہ مرنے سے پہلے یہ سوچا کہ بھئی اتنی شراب پی لینے سے قتل اور زنا سے تو بچ جاؤں گا۔ شراب کو پی لیا، نشے میں اس نے عورت سے زنا بھی کر لیا اور بچے کا قتل بھی کر لیا۔ ایک حدیث میں کہا گیا شراب ساری برائیوں کی خباثت، ام الخباثت ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب سے بچنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اسلام میں نشہ کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حد اس پر جاری کی جائے گی، اس پر 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے، 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شراب قرآن مجید کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر سخت مذمت کی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ شراب جیسی بری خباثت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیے میں اپنے عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے صلہ رحمی کے تعلق سے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بیان کر دوں، کیونکہ 2 عناوین پر مختلف طور پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا۔ صلہ رحمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہم کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی دے کر بھیجا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اے میرے نبی، آپ بیان کر دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور راہ چلتے مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت میں ہیں، لونڈی، غلام، نوکر، چاکر، ان کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کرے۔ آج ہماری رشتہ داریاں اچھی نہیں ہیں، ذرہ کیا بھی جھگڑا آ گیا باتیں ترک، ذرہ کیا بھی بحث ہو گئی باتیں ترک۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں ترک کرتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ارے 3 دن باتیں چھوڑے تو اللہ قبول نہیں کرتا بول رہا، یہاں 3 مہینے 3 سالہ بیت جاتی، باتانچ نہیں کرتے، ہم لوگ بات نہیں کرتے رشتہ داروں سے، اکڑنے کو پھرتی، تکبری، گھمنڈی، انہیں مجھے سلام نہیں کرتا، میں کہیں کو سے سلام کرنا، انہیں میرے سامنے نہیں جھکتا، میں کیوں اس کے سامنے جھکنا، یہ گھمنڈی، یہ تکبری۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہر پیر، ہر جمعرات اللہ کے پاس سارے بندوں کے نام اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے، لیکن ان 2 بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں خطا
किए बैठे, आपस में बुग़्ज़ व इनात पैदा किए बैठे, अदावत, दुश्मनी, एक दूसरे से नफरत। अल्लाह बोलता है इनको सुलह करने दो, ये आपस में सुलह करेंगे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करेगा। लेकिन हम सुलह करने तैयार नहीं, रिश्तेदारियों को काटते फिरते। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ला तदखुलुल जन्नत मन खातिउर रहम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो रिश्तेदारियां काटेगा। जब अल्लाह ने सिला रहमी को पैदा किया तो अल्लाह की अर्श लटक गई और उसने कहा अल्लाह मेरा हक दे। अल्लाह ने कहा ऐ रिश्तेदारी, ऐ सिला रहमी, जो तुझसे जुड़ेगा मैं उसको अपने से जोड़ लूंगा, जो तुझे काटेगा मैं अपने से उसे काट के रख दूंगा। रिश्तेदारी इतनी बड़ी चीज है। आज हम लोग आपस में रिश्तेदारी उन्हीं लोगों से जोड़ के रखते हैं जो पैसे वाले हैं, जो साहिब सरवत हैं, जिनसे हमारा काम निकलने वाला है। सलामा मारते जाको, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अच्छे हैं कि आप, तबीयत पानी अच्छी है कि, बीवी बच्चे अच्छे हैं कि, सलामा मारता, मस्का मारता, पालिश मारता, और हल्लू आकर खैर खैरियत पूछता। क्यों? कभी पैसा मिल जाएगा, कभी मुसीबत में काम आ जाएगा, लेकिन पड़ोस में सग्गा बड़ा भाई रहता, गरीब रहता, एक बार भी पूछ के नहीं देखता, एक बार भी झांक को नहीं देखता। भाई रहता इसी गांव में, बहनें रहती, बहन भी रहती, चाचा रहती, खाला रहती, कभी सुन के नहीं देखता। क्यों? गरीब है बेचारे, कहीं को सिला रहमी करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, रिश्तेदारी जोड़िए, और सबसे नाजुक रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे पर एतमाद किए जाने वाला रिश्ता, भरोसे वाला रिश्ता। अगर इस बीमारी को शक की दीमक चाटना शुरू कर देगी, कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, खासकर मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। शक की बीमारी आने नहीं देना। शक, एक दूसरे पर शक करना, शक का कोई इलाज नहीं। और हमारे मर्दबा ने हमारी औरतों को शक आए जैसे कामा भी नहीं करना। इन्हें हल्लू फोना कर लेगा आते रहता, अस्सलाम वालेकुम, अच्छे हैं क्या? अरे मेरी बीवी देख रही, कट कर जल्दी कट कर डालता। अब बेगम नहीं शक करना का तो कहीं नहीं शक करती। हो जी, किसे वो बातें कर रहे थे तुम्हें हंसले को, मुझे देखते ही फोना कट करे ना जी, सही से बोलो किसका चक्कर चल रहा। ऐसे डाउट आए जैसे कामा नहीं करना। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बुखारी की हदीस है, शैतान का अर्श पानी पर होता है। शैतान अपने सारे चेलों को दुनिया में फितने फैलाने के लिए भेजता है। सारे शैतान फैल जाते और दूसरे दिन शाम में जमा होते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट इब्लीस खबीस के सामने बयान करते हैं। सरदार, मैं ये करया, मैं चोरी करा डाल्या, मैं रेप करा डाल्या, मैं मर्डर करा डाल्या, मैं कत्ल करा डाल्या, मैं झूठ बोलने लगा डाल्या। सारे गलतियां पेश करने वाले पेश करती। इन्हें इब्लीस खबीस सरदार लईन इन्हें क्या बोलता है, चल रे क्या भी नहीं कराया तू, जिना कराया, चल क्या भी नहीं कराया, कत्ल कराया, तू भी क्या भी नहीं कराया। ऐसा सुनते सुनते एक शैतान बोलता, सरदार मैं दो मियाँ बीवी के बीच में अंगार रख डाल्या, फितने पैदा कर डाल्या, इतने झगड़े रखा, एक दूसरे को डाउट शक पैदा कर को, दोनों के बीच में बहस मुबाहसा करा को, झगड़े करा को, तलाक खुला के जरिए बिछड़ा को छोड़ डाल्या। इधर आ रे तू, कब बुला लेता उसे, अपने तख्त पर बिठा को, शाबाशी दे को, अपना ताज उसके सिर पर रख डाल। तू रे करया सो काम, वाह शाबाश रे, तू रे जबरदस्त करया सो काम। अरे शैतान को जिना करे तो खुशी नहीं, शराब पिए तो खुशी नहीं, चोरी करे तो खुशी नहीं, रिश्तेदारी काटे तो हद से ज्यादा खुशी, वो भी मियाँ बीवी का रिश्ता कटा तो हद से ज्यादा खुशी। मत काटिए, ये अल्लाह ताला ने बनाया है ये रिश्ता, और ये मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के हद तक नहीं, जन्नत में जाने तक बाकी रहता। दुनिया की हमारी बीवी अगर मियाँ बीवी तौहीद परस्त है, अल्लाह ताला जन्नत में भी इसके बीवी को, इसके शोहर को इसके साथ कायम रखेगा। हर जन्नती के साथ दो हूरों से निकाह कराएगा, लेकिन दुनिया की बीवी को सरदार बना
मौलवी साहब ये मुसीबत जन्नत में भी साथ नहीं छोड़ती क्या? नहीं है मुसीबत, ये तुम्हारे दिल का सुकून है, ये तुम्हारी जिंदगी का सुकून है। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, बेहतरीन पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है, नेक औरत अल्लाह का अजीम तोहफा। और रिश्तेदारियों में अगर कुछ बहस हो भी गया, किसी ने कुछ सुना भी दिया, माफ करने की सिफत रखो, दरगुजर करने की सिफत रखो, क्योंकि आप भी आदम के बेटे बशर हो, आपसे भी बशरी तकाजे हो सकते हैं, लग़ज़िशें हो सकती हैं, खताएं हो सकती हैं। अगर आप एक दूसरे को माफ करोगे, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, वो अर्श वाला आपको रहम करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदगी की बेहतरीन मिसाल अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने के लिए मिस्र आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान लेते हैं कि ये मेरे सगे भाई हैं, अल्लाहू अकबर, उनके सामने बयान करते हैं क्या तुम्हारा कोई और भी भाई था? हाँ, एक भाई है बिन्यामीन, जिसे हमारे बूढ़े बाप नहीं छोड़ते। जब से उनका यूसुफ खो गया है, बिन्यामीन को अपने साथ रखते हैं। अच्छा, यूसुफ कहाँ गया? अरे उसे तो भेड़ियों ने चीर फाड़ कर खा लिया, भेड़ियों ने खा लिया उसे। वो तो बड़ा शरीर था बचपन में, हम जंगल घूमने गए थे, भेड़ियों ने खा लिया उसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं और बयान करते हैं। जब कहते हैं कि जाओ तुम्हारे भाई को भी लाओ, अनाज हम दुगना देंगे, बिन्यामीन को लाया गया। प्याले के चोरी के बहाने से बिन्यामीन को रोक लिया गया। कहते हैं तुम्हारे अब्बा को लाना। अरे वो तो नाबीना है, मेरे खमीस ले जाओ, तुम्हारे अब्बा के चेहरे पे डालो, उनसे उनकी बसारत लौट आएगी। ये अल्लाह का हुक्म था। याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आते हैं, सारे लोग सामने खड़े हैं, अल्लाहू अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, वही यूसुफ जिसे बचपन में तुमने कुएं में डाल दिया था मरने के लिए। अल्लाहू अकबर। सारे भाई ताज्जुब करते हुए शर्मिंदगी से निगाहें नीचे कर लेते हैं और अफसोस करने लगते हैं कि हम कितने जालिम हैं, हम कैसे कातिल हैं और हम जैसे मुजरिमों को कैसी सजा होनी चाहिए। लेकिन कुर्बान जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का हुक्म था, अपनी जबान से जो जुमले निकालते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह कुरान मजीद सूरह यूसुफ में नकल करता है 92 नंबर आयत में। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जाओ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत करे, क्योंकि वो तो बड़ा रहम करने वाला, वो तो बड़ा करम करने वाला है। अल्लाहू अकबर। अरे कत्ल करे थे जी, कुएं में फेंक दिए थे जी, ऐसे कातिल भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। आपके रिश्तेदारों ने कि आपके साथ मर्डर की साजिश की थी, जो आप खता रहमी किए बैठे हो, क्या किए भाई आपको? दूसरी मिसाल हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की सरजमीन में यही रिश्तेदार, नबी के खानदान वाले नबी के रिश्तेदार नबी को हद से ज्यादा सताते हैं, नबी को हद से ज्यादा मारते हैं। यहाँ तक के शैब अबी तालिब के घाटी में 3 साल कैद कर देते हैं, बाइकाट कर देते हैं, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर देते हैं, सहाबा को कत्ल करते हैं, कई सहाबा को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ऐसे जालिम सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के मौके पर अपने आप को बड़े बड़े मुजरिम नबी के सामने सर झुकाए खड़े हैं। नबी अलैहिस्सलाम वही जुमला कहते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के लिए कहे थे, इज़हाबू अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, वैसे जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। अगर चाहते एक एक की गर्दन तलवार देकर रिश्तेदारों के हाथ से मूली गाजरों की तरह उड़ा देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। मेरे भाइयों, ये दर्स है हमारे लिए, उम्मत मोहम्मदी के लिए, कि आपके रिश्तेदार अगर आपके साथ बुरा सुलूक करे, तब भी आप उनके साथ भला सुलूक करो।
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے بعض رشتہ دار، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ خطا رحمی کرتے ہیں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی نے کہا اگر تیری باتیں سچ ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو یقیناً گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ کا ایک فرشتہ تیری نگہبانی کرے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو ہمارے ساتھ خطا رحمی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں لیکن بدلے میں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ ورنہ من ترا بگو حاجی تو مرا بگو حاجی، وہ حضرت ہم نہ حاجی بول رہی ہیں اور ہمیں ان کو حاجی صاحب سلام علیکم، او حاجی صاحب آپ کو بھی سلام علیکم، انہیں حاجی انہیں کوتمبیر کی بھاجی۔ ارے کیا فائدہ بھائی، انہیں اسے تحفے بھیجتا، انہیں اسے تحفے بھیجتا، قربانی کا گوشت اس کے گھر سے اس کے گھر کو جاتا، اس کے گھر سے اس کے گھر کو آتا، لیکن وہ غریبوں کے گھر کو نہیں جاتا جو اسے پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے، جو اسے جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا سیکھیے، صلہ رحمی کو اپنائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے قیامت کے میدان میں کوئی مائی کا لال، چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، جتنے بھی انسان و جنات ہیں سب کو پل صراط پر گزر کر ہی جنت یا جہنم کا راہ دیکھنا اسے ہوگا۔ بخاری کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں کتاب الایمان میں کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھے گا، اس پل صراط پر گزرنے والوں کا پہلا گروہ انبیاء کا بجلی کی طرح گزرے گا، دوسرا گروہ ہواؤں کی تیزی کی طرح گزرے گا جو انبیاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ ہوں گے اور ان کے حواریین ہوں گے، تیسرا گروہ پرندوں کی تیزی سے گزرے گا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ اسے اتنی عافیت سے پل صراط پار کرائے گا، اور چوتھا گروہ انسان کی تیزی سے جتنا انسان دوڑ سکتا ہے اس دوڑ سے وہ پل صراط پار کرے گا، لیکن پانچواں گروہ پار نہیں کر سکے گا۔ ہوگا کیا؟ پل صراط کے ایک جانب اللہ رشتہ داری کو کھڑا کرے گا، پل صراط کی دوسری جانب اللہ امانت داری کو کھڑا کر دے گا۔ امانت داری، رشتہ داری، ایک طرف صلہ رحمی ایک طرف امانت داری، یہ رشتہ داری امانت داری کو پل صراط کے دو جانب اللہ کھڑا کر دے گا۔ جو مدرسے کے چندے لے لے کر کھاتا تھا، جو مسجدوں کے نام سے چندے لے لے کر گھر بناتا تھا، اپنے گھر کے جینے چلاتا تھا، اپنی زندگی پر خرچ کرتا تھا، امانت امت کی امانت میں خیانت کرنے والا، امت کی زکات کو کھا جانے والا، بیت المال کے پیسے لوٹ لینے والا، اللہ کی قسم پل صراط پار نہیں کر پائے گا، کیونکہ امانت داری اسے پل صراط پر پکڑ لے گی۔ اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا نا، یہ صلہ رحمی اسے جہنم کے اس پل صراط پر گزرنے نہیں دے گی، رشتہ داری دوسری جانب جکڑ لے گی، پکڑ لے گی۔ جو جتنا صلہ رحمی کرے گا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جتنا حسن سلوک کرے گا اور جتنی امانت داری کی پاسداری کرے گا، امانت داری نبھائے گا، یہ امانت داری یہ صلہ رحمی اسے آسانی کے ساتھ پل صراط پار کرا دیں گے۔ اگر پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، اپنی زندگی میں ہر قسم کی امانت داری کی پاسداری کیا کرو، ورنہ پل صراط پر اللہ کے پاس پکڑ لیے جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک صحابی مصطح بن اساسہ، اما عائشہ پر الزام لگانے والوں میں ایک صحابی سے بھی بھول ہو گئی، بھائی شاید غلطی ہو گئی ہوں گی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی ہیں،
تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد ان کو میں وظیفہ نہیں دوں گا جو ہر مہینہ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا سورہ نور کی 22، 23، 24، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ لوگ جو تم میں سے مال والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ بھلا یا اللہ، اللہ کیوں نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم چاہتے ہیں ان نغفر لکم کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تغفر لکم، تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان تغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ ابو بکر صدیق نے معافی مانگی، اپنے قسم کا کفارہ ادا کیے اور مصطح کو برابر کیا ہے وظیفہ جاری کر دیے۔ کبھی بھی صلہ رحمی کے ساتھ آپ حسن سلوک جن رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے میرے بھائیوں، ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اپنے شوہر کے دعوت بستر کا انکار کرتی ہے، رب کے رحمت کے فرشتے اس پر لعنت برسائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس کے والدین دنیا میں ناراض رہے، عرش والا اللہ بھی اس سے ناراض رہے گا۔ اگر والدین اس سے خوش ہیں تو عرش والا اللہ بھی اس سے خوش رہے گا۔ آج ہمارے نوجوان ساس سسریاں کو خوش رکھنا بہت پسند کرتے ہیں ماں باپ کے بنسبت۔ ساس سسرے کب جی ملے تم نا؟ ارے جب سے تمہاری جورو ہوئی اس وقت سے نا جی ساس سسرے ملے۔ تمہاری بیگم، تمہاری بیوی جس دن سے نکاح کر لے تمہارے گھر کو آئی جی اچھی جوانی کے اندر، تب سے نا بھائی تو ساس سسریاں کے صورت دیکھا سو۔ بچپن سے جن ماں باپ نے کوک میں رکھ کر تجھے جنم دیا، پالا پوسا، تیرا ہگنا موتنا صاف کیا اور تجھے پال کر بڑا کیا، ان کے سارے احسانات کو بھلا دیا۔ ساس سسرے بولے تو سر پہ بٹھا لیتا، اماں بابا بولے تو کچرے کے ڈبے میں لے جگ ڈالتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ساس سسریاں کو لے جا کچرے کے ڈبے میں ڈال، یہ نہیں بولوں گا۔ ساس سسریاں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، لیکن تیرے ساس سسریاں کے بنسبت تیرے والدین کا درجہ 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہے۔ آج ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بجائے بدسلوکی کرتے ہیں اور لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر پٹک دیتے ہیں۔ ایک نمبر کے بدماش اور بدتمیز قسم کے نافرمان اولاد، اللہ کی لعنت برسے گی ایسے نالائقوں پر۔ ہاں بدتمیز بولوں گا، نالائق بولوں گا، ایک نمبر کے بدماش بولوں گا۔ اس قوم کے، اس زمانے کے سب سے خطرناک مجرم کہوں گا میں، جو احسان کرنے والے محسن والدین کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں پٹک دیتے ہیں قیدیوں کی طرح۔ جاؤ جا کر اولڈ ایج ہوم میں دیکھو، کبھی کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ کر انٹرویو لو 1-2 منٹ کا، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا اندر کا۔ جس انداز سے وہ رو رو کر داستانیں بیان کریں گے کہ آج ہم کو یہاں اولڈ ایج ہوم میں ہمارے بیٹے نے لا کر زبردستی دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر چھوڑ کر چلا گیا، پپا میں تمہیں گھما لاؤں گا چلیے، میں تمہیں ٹور پہ لے جاؤں گا چلیے، اور دھوکے سے اس اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر ہمارا بیٹا چلا گیا۔ کون سا بیٹا؟ انجینئر، امریکہ میں کام کر رہا، اس کی بیوی بھی امریکہ میں نوکری کر رہی، بڑا انجینئر، بڑا ٹیچر، بڑا لائر۔ ارے سوڑگاڑ میں جائے تیری ڈگریاں، قبرستان میں جائے تیری ڈگریوں کو لے کر، کس فائدے کی؟ آج جو پوزیشن پر تو بیٹھا ہے نا، یہ تیرے والدین کی دعاؤں اور تیری والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ تو امریکہ پہنچ گیا اور تو بڑے بڑے پوسٹر حاصل کر لیا۔ جن والدین نے تجھے اس قابل بنایا، اس والدین کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں پٹکے گا۔ اللہ اکبر۔ میں مثال دیتا ہوں والدین کے حسن سلوک کی، ایک ادنا مثال۔
آپ ان والدین کو دیکھیے جن کے گھروں میں اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، اپاہج بچے جن کے ہاتھ سیدھا نہیں ہے، پیر سیدھا نہیں ہے، منہ سیدھا نہیں ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ پیروں پہ کھڑ سکتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج 22 سال کا ہو گیا، آج 35 سال کا ہو گیا، وہی بستر پر پڑا رہتا ہے، اس کے ہاتھ بھی سیدھا کرنے نہیں آتا، اس کی شرمگاہ، اس کی سطر کھلتی رہتی ہے، لیکن والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو معلوم ہے یہ بڑا ہو کر نہ کمائے گا، نہ ہمیں کھلائے گا، نہ اس سے کوئی فائدہ ہے، لیکن اپنے لختے جگر کو، اپنے پیٹ سے جنم دیے ہوئے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اگر وہ چاہتے بچپن میں گلا دبا کر مار سکتے تھے، لیکن والدین کے اندر اتنی جرات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، وہ اپنی ممتا کی بے پناہ محبتیں کرتے ہیں اپنے بچوں سے، ان کو معلوم ہے یہ بڑا ہو کر بھی ہمارے لیے مصیبت ہی رہے گا، نہ کچھ کما کر کھلائے گا، نہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا، اس کے باوجود وہ اپنے بچے کو اتنے پیار سے پالتے ہیں، اتنے پیار سے اس کا پیشاب پاخانہ اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اس کے کپڑے بدلتے ہیں، اس کے منہ سے لعاب گر رہا ہے، بار بار اس کا لعاب پوچھتے ہیں، وہ بار بار پیشاب پاخانہ کرتا ہے، اسے صاف کرتے ہیں، اللہ اکبر، ارے والدین کی سب سے بڑی مثال ہے یہ، لیکن اللہ کی غضب نازل ہو کے ایسے اولادوں پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین پیشاب پاخانے کے پابندی کے پاکی کے لائق نہیں رہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو آپس میں بچے ان کی باریاں بانٹتے ہیں، بڑے بھائی کو بھیا کبارہ بلا لے جانے بڈھے ماں باپ کو، اس کا ہگنا موتنا میری بیوی بچوں کو تنگ کر دیا، آکو بلا لے جاتا یا آٹو میں لے کے آ کے تیرے گھر کے سامنے پٹکنا، استغفر اللہ، 1 مہینہ میں رکھ لیا، میری ڈیوٹی ختم، اب باقی مہینہ تو رکھے گا، اگر رکھ رہا نہیں رکھ رہا لا کے پٹک دوں گا اس بوڑھے باپ کو، لے جا کر بٹھا دیتا، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر، اللہ اکبر، جیسے فٹ بال پلیئر ایک گیند کو لات مار کے ادھر سے ادھر پاس کرتا ہے، والدین کو اس سے برا سلوک کرتے ہیں اور ان کا پیشاب پاخانہ اٹھانے میں کتراتے ہیں، ناک پر کپڑا رکھتے ہیں، انگلیاں رکھ کر ان کا ہگنا موترا صاف کرتے ہیں، ارے بیوقوف، کبھی تو چھوٹا ہوا کرتا تھا، کبھی معصوم بچہ ہوا کرتا تھا، تیرے والدین نے کبھی اپنے ناک پر انگلی رکھ کر تیرے پیشاب پاخانے کو صاف نہیں کیا، خوشی خوشی تیرا ہگنا دھوتے تھے، تیرا موتنا دھوتے تھے، تجھے خوشی خوشی پاؤڈر لگاتے تھے، صابن سے نہلاتے تھے اور تیرے اپنے سینے اپنے جگر سے لگا کر تجھے بڑا کیے، آج وہ کمزور ہو چکے ہیں، اپنے بستر پر پڑ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یاد رکھ ایک دن آئے گا اللہ کی قسم تو بھی برا ہو جائے گا، تیرے بچے جوان ہو جائیں گے، جو برا سلوک تو آج اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے نا، اس سے بھی بدترین سلوک تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی، کیوں؟ یہ دنیا کا اصول ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تجھے ویسا بھرنا پڑے گا، اللہ اکبر، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ جماعتی افراد ہو، چاہے اڑوس پڑوس ہو، چاہے مسلم معاشرہ ہو، ہر کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا صلہ رحمی کا سلوک کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص کر نشہ آور چیزوں سے، لڑکیوں کے فتنوں سے، لڑکیوں کو لڑکوں کے فتنوں سے اور حرام چیزوں سے، حرام اشیاء سے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے اور حرام اشیاء سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ